السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد نسیم ندوی مختارات اول سے ابتلاء کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک اور درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو ساتھی ہمارے چینل سے آج پہلی مرتبہ جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز کو اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں تاکہ سب کے لیے استفادہ کرنا آسان ہو جائے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک پہنچ گئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ، اس حال میں کہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے مقام تبوک میں۔ مَا فَعَلَ كَعْبٌ، آپ نے پوچھا کعب کا کیا معاملہ رہا۔ فقال رجل من بنی سلمۃ، تو بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، حبسہ برداہ ونظرہ فی اکفیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روک دیا ہے اس کی دو چادروں نے اور اس کے دونوں پہلوں میں دیکھنے نے۔ یہ لفظ کنایا ہے، یعنی کہ مال وغیرہ ان کے پاس زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں۔ فقال معاذ بن جبل، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بئس ما قلت، تم نے یہ بری بات کہی۔ واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، یا رسول اللہ بخدا ہم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ قال کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فلما بلغنی، جب مجھے یہ خبر پہنچی، انہ توجہ قافلا، کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں، حضرنی ہمی، تو مجھے فکر دامنگیر ہوئی، وطفقت اتذکر الکذب، تو میں جھوٹ کے بہانے تلاش کرنے لگا، واقول بماذا اخرج من سخطہ غدا، اور میں سوچنے لگا کہ کل کو میں اللہ کے رسول کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من اہلی، اور اس سلسلے میں میں اپنے گھر کے عقل مند لوگوں سے بھی میں نے مدد لی، میں نے اپنے گھر کے عقل مند لوگوں سے بھی اس سلسلے میں مدد چاہی۔ فلما قیل، لیکن جب یہ خبر بتائی گئی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ازل قادما زاح عنی الباطل، جب بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو سارا کا سارا باطل میرے سے، زاحا کے معنی زالا ختم ہونا، مجھ سے ختم ہو گیا۔ وعرفت، اور میں نے یہ یقین کر لیا اور میں نے اس بات کو جان لیا، انی لن اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، کہ میں ہرگز کبھی بھی کسی ایسی چیز کے ذریعے جس میں جھوٹ ہو میں ہرگز نکل نہیں پاؤں گا۔ جب مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو میرا باطل پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور میں نے جان لیا، وعرفت، کہ میں کسی بھی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچ سکتا، میں کسی بھی ایسی بات سے ہرگز نجات نہیں پا سکتا جس میں جھوٹ ہو۔
فاجمعت صدقہ، تو میں نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا۔ اجمع یہاں پر بمعنی عزمہ، پختہ ارادہ کرنے کے معنی میں ہے۔ وَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لے آئے۔ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آتے تھے، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، اور آپ اس میں دو رکعت نماز پڑھتے۔ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، پھر لوگوں کے لیے ملاقات کے لیے تشریف رکھتے۔ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ، چنانچہ جب آپ نے ایسا کر لیا، جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ سب آئے۔ فَتَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، تفقہ افعال شروع سے ہے، لگے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو لوگ آئے اور اپنا عذر بیان کرنے لگے۔ وَيَحْلِفُونَ، اور قسمیں کھانے لگے۔ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، اور وہ 80 سے کچھ زائد آدمی تھے۔ بضع کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کا اطلاق ہوتا ہے۔ فَقَبِلَ مِنْهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَانِيَتَهُمْ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما لیا۔ وَبَايَعَهُمْ، اور آپ نے ان سے بیعت فرما لی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، اور آپ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ، اور آپ نے ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فَجِئْتُهُ، تو میں بھی اس حالت میں آپ کے پاس آیا۔ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے آ کر آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، جب میں نے آپ کو سلام کیا، تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ، تو آپ ایسے مسکرائے جیسے ناراض آدمی مسکراتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، تعال، آؤ۔ فجئت، تو میں آیا۔ امشی، میں چل کر آیا۔ حتی جلست بین یدیہ، یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال لی، تو آپ نے مجھ سے کہا، ما خلفک، کس چیز نے تم کو پیچھے رکھا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا تم نے اپنی سواری کو، ابتاع کے معنی خریدنا، کیا تم نے اپنی سواری نہیں خریدی تھی؟ فقلت، تو میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، انی، واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت ان سأخرج، لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت ان سأخرج من سخطه بعذر ولقد اعطیت جدلا، اگر میں آپ کے علاوہ، لو جلست عند غیرک، اگر میں آپ کے علاوہ، من اہل الدنیا، کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا، لرأیت، تو میں دیکھ لیتا، ان سأخرج من سخطه، کہ میں اس کے غصے سے کیسے نکلتا، بعذر، کسی عذر کے ذریعے، وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا، مجھے قوت کلام سے نوازا گیا ہے۔ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كِذْبٍ، لیکن میں جانتا ہوں، بخدا مجھے یقین ہے، اگر میں نے آج کوئی جھوٹی بات آپ کے سامنے بول دی، ترضا بھی، جس سے آپ مجھ سے راضی تو ہو جائیں گے، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيْهَا، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے۔ سخطہ کے معنی ناراض ہونا، اور شکا جو آتا ہے وہ قریب کے لیے آتا ہے، اس کی خبر پر ہمیشہ ان آتا ہے۔ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، اگر میں سچ بات کہوں، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ،
تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، اور اگر میں آج تم سے سچ بات کہوں گا، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔ اِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لیکن مجھے اللہ کی معافی کی اس میں امید ہے۔ انا کی خبر یہ ارجو ہے، اس کے اوپر جو اعلام آ رہا ہے یہ تاکید کے لیے اعلام آیا ہے۔ لا واللہ ما کان لی من عذر واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بخدا میں کبھی اتنا طاقتور بھی نہیں تھا اور نہ مجھے اس سے پہلے اتنی سہولت تھی۔ ایسر کا ترجمہ یا مالداری کا بھی کر سکتے ہیں۔ حین تخلفت عنک، جب میں اللہ کے رسول آپ سے پیچھے رہ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ھذا، جہاں تک یہ بات ہے، فقد صدق، تو آپ نے سچ بات کہی۔ فقم، آپ کھڑے ہو جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ فقمت، تو میں کھڑا ہوا۔ وسار رجال من بنی سلمہ، تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے ساتھ ہو لیے۔ فقالوا لی، اور مجھ سے کہنے لگے، واللہ، بخدا، ما علمناک، بخدا ہم نہیں جانتے، کنت اذنبت ذنبا قبل ھذا، ہم تیرے متعلق نہیں جانتے کہ تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو۔ وَلَقَدْ عَجَزْتَ، اور تم اس بات سے عاجز آ گئے، اللہ تکون اعتذرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے عذر کیوں نہیں بیان کیا۔ بما، یہاں پر جو اعتذرہ ہے اس کے معنی آتے ہیں عذر بیان کرنا۔ بما اعتذر الیہ المخلفون، جیسے کہ پیچھے رہ جانے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بیان کر دیا ہے۔ فقد کان کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے حق میں استغفار تیرے گناہ کے لیے کافی ہوتا۔ فواللہ ما زالوا یؤنبونی، النبا کے معنی برابر لان و ملامت کرنا، وہ مجھے برابر مسلسل ملامت کرتے رہے۔ حتی اردت، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ ان ارجیا، کہ میں واپس جا کر فاکذب نفسی، اپنے آپ کو جھٹلا دوں۔ ثم قلت لهم، پھر میں نے ان سے پوچھا، هل لقی هذا معی احد، کیا میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعم، رجلانی، دو آدمی ہیں۔ قال مثل ما قلت، ان دونوں آدمیوں نے تیری طرح ہی کہا ہے۔ فقیل لهما مثل ما قیل لک، اور ان کو بھی تمہاری طرح کہا گیا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ قالوا، انہوں نے بتایا، مرارۃ بن ربیع العمری و ہلال بن امیہ الواقفی، کہ مرارہ ابن ربیع العمری ہیں اور ہلال بن امیہ الواقفی ہیں۔ فذکروا لی رجلین صالحین، تو انہوں نے میرے سامنے دو ایسے نیک لوگوں کا نام لیا، قد شہد بدرا، جو بدر میں شریک ہو چکے تھے، فیہما اسوۃ، اور جو میرے لیے قابل نمونہ ہیں، وہ دونوں کے دونوں قابل نمونہ تھے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دو آدمی ہیں وہ بڑے نیک تھے اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ میرے لیے بھی یعنی نمونہ ہیں۔ امید ہے کہ تمام احباب کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد اگلا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔